بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، شاید اس کا نمبر 104 ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے نوبل پرائز جس کا 2025 کے لیے حال ہی میں اعلان ہوا ہے اس پر کچھ بات کی تھی، اس کی تاریخ بیان کی تھی، الفریڈ نوبل کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ لیکن آج ہم اس کے بارے میں کچھ مزید دلچسپ واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ 1901 سے نوبل پرائز دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر آپ کو پتہ ہوگا کہ دوران دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو بہرحال ان جنگوں کی وجہ سے ان کی جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں اور ان کا جو اعلان ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن کچھ آگے پیچھے کر کے مثلا دسمبر کے جو تقاریب ہوتی تھیں سویڈن میں اور اوسلو میں ناروے میں، وہ پھر جون میں کر دی گئیں اور کبھی وہ ملتوی بھی ہوئیں۔ اس طرح سے کچھ یہ سب سے پہلا جو ایوارڈ ہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور کلکتہ کے، متحدہ ہندوستان کے، ان کو ملا تھا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان کے مختلف لوگوں کو بھی یہ ایوارڈ، ڈاکٹر عبدالسلام کو اور ملالہ یوسفزئی کو بھی ہمارے ہاں سے پاکستان سے یہ انعامات ملے ہیں۔ اور ملالہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے کم عمر تھیں جن کو یعنی 17 سال کی عمر میں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض حضرات کا اعلان ہوا کہ انہیں ایوارڈ دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے اگر ستمبر میں اعلان ہو جاتا ہے، لیکن دسمبر آنے سے پہلے، تقریب کے انعقاد سے پہلے ہی 2 افراد ایسے گزرے جنہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کوئی ایوارڈ نہیں لیتے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بس ہم کر رہے ہیں، ہمیں کسی تعریف کی، کسی ہماری مداحی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ان میں سے ایک مشہور فرانسیسی ادیب جین پال سارتر تھے، انہوں نے انکار کیا، فلسفی تھے وہ۔ اسی طرح سے ویتنام میں جب جنگ شروع ہوئی ہے اور کمبوڈیا سے اور لاؤس میں، تو اس وقت جو اس جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، جو بہت آگے تھے اس وقت، وہ ان میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام اگر مجھے صحیح یاد آ جائے تو وہ لی ٹو ٹک ٹائپ کا کوئی نام تھا، وہ صاحب تھے، بڑے لیڈر تھے ویتنام کے۔ ان کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنگر کے ساتھ نامینیٹ کیا گیا امن کے انعام کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر جب ایک عارضی جنگ بندی کی تجویز امریکہ نے منظور کی کرسمس کے موقع پر کہ اس موقع پر جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن کسنجر نے اس یقین دہانی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے انہوں نے کہا میں کسنجر کے ساتھ، امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی ایوارڈ۔ تو 2 ایسے مواقع آئے ہیں کہ ان مشہور لوگوں نے اب تک سب سے زیادہ جو ایوارڈ ملے ہیں وہ امریکی شہریوں کو ملے ہیں، یعنی 600 تقریباً 650 ایوارڈ میں سے 422 ایوارڈ جو ہیں وہ امریکہ کے لوگوں کو ملے ہیں۔ صدر اوباما کو بھی یہ ایوارڈ مل چکا ہے اور بے شمار امریکیوں کو یہ ایوارڈ ملے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا کو بھی امن کا ایوارڈ ملا تھا، اور یہ ایوارڈ ان کو اس شخص کے ساتھ ملا تھا، جنوبی افریقہ کے یعنی صدر کے ساتھ، جس نے ان کو اتنے سال، یعنی اس کے آخری سال تو اس کے دور میں گزرے ہوں گے، اس میں اس کو جیل میں ڈالے رکھا اور پھر رہا کیا، پھر ان کے درمیان آپس میں امن کا سمجھوتا ہوا، اور اس طرح سے جنوبی افریقہ ایک آزاد غیر نسلی ملک وجود میں آیا، تو ان کو بھی یہ مل چکا ہے۔ ان کی شرائط میں جو کمیٹیوں نے مقرر کی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایوارڈ ہمیشہ زندہ لوگوں کو دیے جائیں گے، کسی مردہ پوسٹ تھومس جس کو کہتے ہیں ایوارڈ، وہ نہیں لیے جائیں گے۔ ہاں،
اگست ستمبر میں اعلان ہو گیا کسی کا اور دسمبر آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو بہرحال اس کو تو دیے گئے ہیں۔ یہ اس سال کی دلچسپ بات یہ ہے کہ 2025 میں امریکی صدر نے خود بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ رکوائی ہے، میں نے یوکرین میں یہ کیا ہے، اور میں غزہ میں یہ کر رہا ہوں، اور میں فلسطین میں یہ کر رہا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کی تجاویز روس کے صدر پیوٹن اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے سامنے آئیں۔ بہرحال ان کو یہ ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ امن کا یہ ایوارڈ وینیزویلا کی ایک اپوزیشن لیڈر جو سن 2024 میں صدارتی امیدوار بھی تھیں، لیکن ان کی امیدواری کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت روبوش ہیں تقریباً، تو ان کو پھر یہ ایوارڈ دیا گیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جس امریکی شہری کو میڈیسن کا ایوارڈ دیا گیا ہے وہ بالکل صوفی ٹائپ کے شخص ہیں، اور وہ موبائل تک نہیں رکھتے اپنے پاس، اور وہ آج کل چھٹیاں منانے ہائیکنگ کے لیے پہاڑوں وہاڑوں میں گئے ہوئے ہیں، تو انہیں شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تھوڑی سی معلومات تھیں جو ہم نے سمجھا کہ آپ کے گوشگزار کی جائیں۔ ایسے ہی کسی موضوع کے ساتھ پھر انور سعید حاضر ہوگا، اسے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔